اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر شان و عظمت والی ہے کہ اگر وہ کسی کو سب کچھ عطا فرما دے تو بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ وہ پوری کائنات کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ رب تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے، جسے پسند فرمائے عطا کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث اس پر گواہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں یا زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کسی کو کنجیاں دے دینا خزانوں کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ دنیا جو خزانے نکال چکی، جو نکال رہی ہے یا نکالتی رہے گی، وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں ابو القاسم ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ہر شے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملی۔ نماز آپ کے در سے ملی، روزہ آپ کے در سے ملا، حج آپ کے در سے ملا، علم آپ کے در سے ملا، عرفان آپ کے در سے ملا، قرآن آپ کے در سے ملا، ایمان آپ کے در سے ملا، رمضان آپ کے در سے ملا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ جنت بھی اس بارگاہ سے ملے گی۔ مشکات شریف میں ہے ایک عورت اپنے دیوانے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بچہ دیوانہ ہے اور صبح و شام ہمیں پریشان کیے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست رحمت پھیرا تو اس بچے نے قے کر دی، اس قے میں کالے رنگ کے جانور جیسی کوئی چیز نکل کر بھاگ گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ زرقانی شریف میں ہے حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں گرم ہانڈی میرے اوپر گر گئی اور بازو جل گیا۔ میری والدہ مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بازو پر لعاب دہن لگایا اور دم کیا تو میں اسی وقت تندرست ہو گیا۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذوالمجاز میں تھے۔ یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں ہر سال منڈی لگتی تھی۔ ابو طالب کو پیاس لگی تو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ فرمایا اے چچا پانی پی لو۔ یہ قدم مبارک کا اثر تھا کہ زمین نے قدم کے اشارے کو پا کر چشمہ بہا دیا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، جب پی چکا تو اپنا قدم رکھ کر دبایا تو پانی بند ہو گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے شگے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر بچھا دو، اور میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو بظاہر خالی تھے ان کو اٹھا کر میری چادر میں ڈال دیے، پھر فرمایا اسے لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا
اور اس کے بعد میں نے اس چادر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ہاتھوں میں تو بظاہر کچھ نہیں، وہ تو خالی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ کہا، کیونکہ ان کا یہ ایمان تھا مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، جو چاہو مانگ لو۔ میں نے عرض گزار ہوا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوا اور کچھ مانگ۔ عرض کی یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرتے رہنا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے 11ویں صدی کے محدث محقق حضرت امام علی قاری علیہ الرحمہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مطلق حکم فرمانے سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جس کو جو چیز چاہے عطا فرما دیں۔ اس پر یہ حدیث گواہ ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے اپنی داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جسے جنت عطا کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت کی ضمانت دینا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت اور پھر اس میں اپنی رفاقت عطا کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ سب تو اس وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر تھے، اب تو وصال فرما گئے، لہٰذا اب کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ بعد از وصال بھی اپنے غلاموں پر عطاؤں کی بارشیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور اب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوال پیش کرتا ہے تو فوراً عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان، تابعین اور علماء اسلام کاربند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے 3 روز بعد ایک اعرابی آیا اور قبر پر گر پڑا، قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ اپنے رب سے سنا وہ سب میں نے آپ سے سنا، اور آپ نے جو کچھ خدا تعالیٰ سے یاد کیا میں نے آپ سے یاد کیا۔ اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ قبر انور سے آواز آئی، جا تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس روایت کو سن کر معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد از وصال بھی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں۔ دور فاروقی میں قحط پڑا، ایک صحابی یعنی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش مانگیے کیونکہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، انہیں میرا سلام پہنچاؤ اور لوگوں کو خبر دو کہ بارش برسنے والی ہے۔ جب مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا، مروان بن حکم نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے چمٹا ہوا ہے
اور رو رہا ہے۔ مروان نے یہ دیکھ کر اس کی گردن پکڑ کر کہا کہ تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جب اس شخص نے گردن اٹھائی تو مروان حیران رہ گیا کہ وہ میزبان صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مروان سے فرمانے لگے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ دین پر اس وقت رونا چاہیے جس وقت نااہل حاکم ہو سکتا ہے ان روایتوں کو سن کر کوئی یہ کہے کہ قبر انور کے قریب تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، کیا دیگر مقامات سے بھی بعد از وصال ان کو یاد کیا جائے تو بھی مدد فرماتے ہیں؟ تو آئیے بیان کرتا ہوا چلوں نبی صدی کے مجدد اور محدث حضرت علامہ امام احمد قسطلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ طبیبوں نے جواب دے دیا، وہ علاج کر کے عاجز آ گئے۔ میں مکہ معظمہ میں جمادی الاولیٰ 893 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تمام طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ خواب میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا جس پر یہ تحریر تھا کہ بارگاہ رسالت کی طرف سے احمد بن قسطلانی کی بیماری کا علاج و دوا ہے۔ میں بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ کی قسم بیماری کا نام و نشان نہ تھا۔ رسول پاک طبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں بیمار تھا، علاج کے باوجود شفا نہ ملی، بارگاہ میں عرض گزاری کی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ عرض کیا بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفا یابی کی بشارت دی اور 2 منہ مبارک اپنی ریش سے عطا فرمائے۔ میں اسی وقت تندرست ہو گیا اور سارا مرض دور ہو گیا۔ 2 منہ مبارک عطا فرمائے تھے، بیداری کے بعد ان کے پاس رکھے۔ پھر والد صاحب نے ایک بال مجھ کو عنایت فرمایا جو اب تک میرے پاس موجود ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آتا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صبح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باب رحمت کھلا ہوا ہے، جب چاہیں جو چاہیں جسے چاہیں اپنے پروردگار کی عطا سے دے دیتے ہیں۔ رہا قیامت کا دن تو اس دن بھی مخلوقات کی نظریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوں گی، وہاں بھی ہر انسان آپ کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھے۔